بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ میں تجارت کی غرض سے بحرین کی طرف گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گھر کی طرف بہت لوگوں کا آنا جانا ہے۔ میں بھی اس طرف چل دیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک عورت نہایت افسردہ اور غمگین پھٹے پرانے کپڑے پہنے مسلح پر بیٹھی ہے، اور اس کے ارد گرد غلاموں اور لونڈیوں کی کثرت ہے۔ اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تجارت کا بہت سارا ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہے۔ خریداروں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ وہ عورت ہر طرح کی نعمتوں کے باوجود نہایت ہی غمگین تھی۔ نہ کسی سے بات کرتی، نہ ہی ہنستی۔ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اس گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں جا کر میں نے اس عورت کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہنے لگی، اگر کبھی دوبارہ یہاں آنا ہو اور کوئی کام ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ پھر میں واپس اپنے شہر چلا آیا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے دوبارہ کسی کام کے لیے اسی عورت کے شہر جانا پڑا۔ جب میں اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اب وہاں کسی طرح کی چہل پہل نہیں ہے۔ نہ ہی تجارتی سامان ہے، نہ خدام لونڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور نہ ہی اس عورت کے لڑکے موجود ہیں۔ ہر طرف ویرانی چھائی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہی عورت اب نہایت قیمتی اور خوش رنگ لباس میں ملبوس بڑی خوش و خرم نظر آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ صرف ایک عورت گھر میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے اس عورت سے پوچھا، جب میں پچھلی مرتبہ تمہارے پاس آیا تھا تو تم کثیر نعمتوں کے باوجود غمگین اور نہایت افسردہ تھیں، لیکن اب خادموں، لونڈیوں اور دولت کی عدم موجودگی میں بھی تم بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی ہو۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، تم تعجب نہ کرو، بات دراصل یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ تم مجھ سے ملے تھے تو میرے پاس دنیاوی نعمتوں کی بہتات تھی۔ میرے پاس مال و دولت اور اولاد کی کثرت تھی، اور اس حالت میں مجھے یہ خوف ہوا کہ شاید میرا رب عز و جل مجھ سے ناراض ہے۔ اس وجہ سے مجھے کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا، ورنہ اس کے پسندیدہ بندے تو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس وقت یہی سوچ کر میں پریشان و غمگین تھی، اور میں نے اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میری مال و اولاد پر مسلسل مصیبتیں ٹوٹتی رہیں۔ میرا سارا اثاثہ ضائع ہو گیا۔ میرے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا انتقال ہو گیا۔ خدام و لونڈیاں سب جاتی رہیں۔ میری تمام دنیاوی نعمتیں مجھ سے چھن گئیں۔ اب میں بہت خوش ہوں کہ میرا رب عز و جل مجھ سے خوش ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ بس میں اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب محسوس کر رہی ہوں، اسی لیے میں نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا یسار مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا اور میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو اس عورت کے متعلق بتایا تو وہ فرمانے لگے، اس عورت کا حال تو حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہے، اور میرا تو یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ میری چادر پھٹ گئی تو میں نے اسے ٹھیک کروایا، لیکن وہ میری مرضی کے مطابق ٹھیک نہ ہوئی تو مجھے اس پر بہت زیادہ غم ہوا اور کافی دن تک میں غمگین رہا۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔